الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاة فاغسلوا وجوہکم آمنت باللہ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بآواز بلند پڑھ لیجیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ برادران اسلام، جس طرح کہ آپ کے سامنے طہارت کے حوالے سے کچھ احادیث بیان کی گئی ہیں، تو آپ کے سامنے وضو کرنے کا طریقہ، وضو کے فرائض بیان کرنے کی کوشش کی۔ آپ نے سماعت کیا ہوگا، اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج جو چیزیں میں آپ کے سامنے بیان کروں گا، اس پر کئی ایسے ہمارے مسلمان ہیں جن کو علم نہیں ہوتا، لیکن اگر آپ سن لیں گے تو انشاءاللہ اس کا بہت ہی فائدہ ہوگا۔ ہم نے وضو کر لیا، وضو کرنے پر ہم سب کو پکا یقین ہو گیا، ہم مطمئن ہو گئے کہ ہم نے وضو کیا، اللہ نے ہمیں پاک کر دیا۔ اب ہوتا یہ ہے کہ وضو ٹوٹ جاتا ہے لیکن ہمیں معلوم نہیں ہوتا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وضو نہیں ٹوٹتا، پھر بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا وضو ٹوٹ گیا ہوگا۔ تو اسی حوالے سے چند باتیں میں آپ سے گزارش کروں گا، توجہ کیجئے گا۔ جب ہم نے وضو کیا تو وضو پر ہمیں پکا یقین تھا کہ الحمدللہ ہمارا وضو ہو چکا ہے۔ اب اس وضو کو توڑنے کے لیے بھی ہمیں ایک پکے یقین کی ضرورت ہے۔ ایک پکا یقین ہوگا تب ہمارا وضو ٹوٹے گا، شک شبے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ ہاں، ثواب کی نیت سے اگر وضو پر وضو کر لیا جائے تو ثواب ہے، ورنہ وضو ٹوٹتا نہیں ہے۔ اب وضو کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے؟ وضو کو توڑنے والی یہ چیزیں ہیں کہ جس طرح انسان کے جسم سے خون بہہ جاتا ہے، اور خون اتنا بہے کہ وہ بہنے کی مقدار میں ہو۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو جسم پر کوئی چیز لگتی ہے لیکن ایسا محسوس ہوتا ہے کہ خون نکلے گا، لیکن نکلتا نہیں ہے، خون وہیں جم جاتا ہے، تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ تو خون اتنا ہو کہ بہہ جانے کی مقدار میں، تب جو ہے وضو ٹوٹ جائے گا۔ اور اگر اسی طرح ہوا خارج ہو جاتی ہے تب بھی وضو ٹوٹ جائے گا، پیشاب وغیرہ کیا تب بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح کوئی ایسے دوست ہوتے ہیں جن کو پتھری کی بیماری ہے، اگر پتھری خارج ہوئی ہے، جسم سے نکلی ہے پتھری، تب بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح کسی کو بیماری ہے کہ پخانے والی جگہ سے خون بہہ جاتا ہے، تو اگر خون نکلا تب بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ اور اسی طرح احتلام کی صورت میں بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اور یہ ہے کہ جب بھی وضو ٹوٹے، ہوا خارج ہو یا جو چیزیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی، ان میں سے کوئی بھی چیز انسان کے جسم میں سے نکلتی ہے، تو اس کے لیے چاہیے یہ ہے کہ انسان کو پکا یقین ہونا چاہیے کہ واقعی ایسا میرے ساتھ ہوا ہے، تب تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ اگر ایسا نہیں ہوا تو پھر تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اور ہاں، اگر کسی کا وضو ہے اور وضو پر وضو کرتا ہے، تو پہلے بھی میں آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں، تو اس پر اللہ رب العزت اجر عطا فرماتا ہے۔ اور جس طرح میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، ان چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، وضو دوبارہ کرنا ضروری ہے نماز کے لیے۔ اگر نہیں کریں گے تو ہماری نماز ہی نہیں ہوگی۔ تو برادران اسلام، کوشش کیا کریں کہ وضو صحیح معنی میں کریں، اور جب ہماری طہارت ٹھیک ہوگی تو انشاءاللہ اللہ رب العزت ہمارا عمل بھی قبول فرمائے گا۔ اور مزید ایسے مسائل جاننے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔